یہ عورت اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی. وہ عورت ہمیشہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہی ہے، بچوں کو بول رہی ہے بچے وضو کیا نہیں کیا، وضو میں مسواک کیا نہیں کیا. آپ کے گھر میں حمام کے اندر، غسل خانے میں، باتھ روم میں اور غسل خانے میں وہ جو ڈبہ ہے کہ جس کے اندر برش رکھا جاتا ہے، اس کے اندر کولگیٹ کا برش ہے، کولگیٹ کا پیسٹ ہے. کتنے برش ہیں اور کتنے مسواک ہیں؟ بچے کو مسواک دیا آپ نے، برش تو دیا. بیبی برش الگ ہوتا ہے، بیبی ٹوتھ پیسٹ الگ ہوتا ہے. بڑوں کا بچوں کو نہیں لگڑنا چاہیے، بچوں کا بڑوں کو نہیں لگڑنا چاہیے. جس کے دانتوں کے اندر کیڑا ہو اسے ڈاکٹر نے الگ لکھا ہے. اور کوئی منجن لگڑتا ہے، فاروقی منجن، اور کوئی یہ تو ہے. لیکن یہ ہمارا چھوٹا بیٹا ہے، اس کا مسواک اور ہے. یہ بیٹی ہے، اس کا یہ بچپن میں گٹی میں ڈالا نہیں ڈالا. حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم، مسواک منہ کو پاک کرنے والی چیز ہے، منہ کے اندر خوشبو پیدا کرنے والی چیز ہے. جب نبی نے سرٹیفکیٹ دے دی اور نبی نے ISI مارک لگا دیا کہ مسواک سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی چیز اب دانتوں کو صاف کرنے والی نہیں مل سکتی، میرے نبی نے مہر لگا دیا اور یہ فرمایا کہ مسواک منہ کو پاک کرنے والی اور مسواک رب کو راضی کرنے والی اور مسواک منہ کے اندر خوشبو پیدا کرنے والی. آپ اندازہ لگائیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کی حالت میں ہیں. اور میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا یہ سکرات وہ تھی کہ آپ نے میری اور آپ کی موت کی تکلیف کو اللہ سے مانگ کر اپنے اوپر لے لیا، ورنہ آپ کی روح ایسے نکلتی جیسے گلاب کی پنکھڑی سے خوشبو نکلتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ پھول سے خوشبو نکل رہی ہو اور پھول رو رہا ہو، ہائے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میری خوشبو چلی جا رہی ہے؟ پتہ ہی نہیں لگتا. پھول اپنی جگہ پر ہوتا ہے، عطر اپنی جگہ پر ہوتا ہے اور خوشبو فضا میں مہکتی ہے. اور اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ایسے روح کی آپ کی نکالی جاتی. لیکن آپ نے یہ پوچھا کیا میری امت کی روح ایسے نکالی جائے گی؟ ملک الموت نے کہا کہ نہیں، ان کو تو بہت تکلیف ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے فرماتے بھی کتنے مہربان، کتنے رحیم اور کتنے کریم اور کتنے شفیق. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں اگر مر رہی ہو، باپ اگر مر رہا ہو، بیوی اگر مر رہی ہو، میں نے بتایا کہ انسان جب مرتا ہے تو پہلے اللہ دماغ کی موت دے دیتے ہیں. یہ دل اور دماغ ہمارے جسم کے بادشاہ ہیں. یہ دماغ ہمارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. یہ دماغ فیل ہو جائے، پیشاب کب گرتا ہے، کیا چیز کھانا چاہیے کیا چیز نہیں کھانا چاہیے، دماغ فیل ہو جائے انسان دیوانہ ہو جاتا ہے. اب وہ پیشاب پینے لگتا ہے، پاخانہ کھانے لگتا ہے، نہ مجید کا پتہ. تو اللہ تعالیٰ جب موت دیتے ہیں تو پہلے دماغ کو فیل کرتے ہیں. کیوں فیل کرتے ہیں؟ اگر دماغ اس کا چلے تو بیوی تلوار لے کر اپنے خامین کا سر اڑا دے، کمبخت تیری طرف سے میری آخرت برباد ہو گئی. تو مجھے کہتا تھا بال کاٹنے کے لیے، تو مجھے کہتا تھا دیور کے سامنے بے پردہ آنے کے لیے، تو مجھے کہتا تھا تیرے فرینڈ کے سامنے لا کر چائے رکھنے کے لیے، کھانا رکھنے کے لیے. اب انہوں نے مجھے زنا کے نظر سے دیکھا، اب میں عذاب کا شکار ہوں، اب میں موت کا ذائقہ چکھ رہی ہوں. حرامی تیری طرف سے میری زندگی برباد ہوئی. اور قریب میں کوئی چیز ہوتی اسی کو لے کر مرد کو مار دیتی. دنیا میں کوئی مرد زندہ نہ ہوتا عورت کے مرتے ہوئے، اور کوئی مرد کے مرتے ہوئے کوئی بیوی ارے ڈائن کہیں کی، ناک سانپلی کہیں کی. میں ایک اچھا بچہ میرے ماں باپ کا بچہ تھا، تو مجھے بنارس کی ساڑی کی فریاد کرتی تھی، ہزاروں روپے کی کپڑے کی فریاد کرتی تھی. تیرے کہنے پر گھر کے اندر ٹی وی آئی، تیرے کہنے کے اندر گھر کے اندر گانا بجانا آیا، تیرے کہنے پر میں نے بچوں کو کانوینٹ اسکول کے اندر داخل کیا. اب دیکھ، اب میں عذاب کا شکار ہوں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. ڈنڈا لے گا، بیوی کے سر پر مارے گا. اس لیے اللہ نے دنیا میں دستور یہ رکھا ہے کہ موت جب آتی ہے تو پہلے اللہ دماغ کو فیل کر دیتے ہیں، اس کے بعد
ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، دیدے کھڑ چکے ہیں لیکن خود کھڑانے والے کو معلوم نہیں کہ کیا دیکھ رہا ہے، ہاتھ ادھر کرو ادھر، ادھر کرو تو ادھر۔ یہ جو ہم ہاتھ اوپر کرتے ہیں، ہمارا دماغ ڈائریکشن دیتا ہے ہاتھ کو، میں جو بول رہا ہوں ہمارا دماغ ڈائریکشن دیتا ہے، اور دماغ میں بات اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں تو دماغ فیل ہو جاتا ہے، نفس چلنے لگتی ہے، دل میں دھڑکن باقی ہے، تو گھر کے لوگوں کو امید ہے کہ بھئی ابھی کچھ حیات باقی ہے، کچھ زندگی باقی ہے، چلو